کے بعد میں وہ ظفر علی خان والے کیس کا فیصلہ کرایا اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ جو مشرف کا ٹیک اوور ہے یہ قانون کے مطابق ہے، اور حالات ایسے تھے کہ جس میں اس ٹیک اوور کو ہم کنڈون کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے عدالتی کاموں میں انٹرفیئرنس شروع ہوئی، اس انداز کے کام شروع ہوئے، اور اس میں سے ایک اہم بات یہ سود کا فیصلہ تھی۔ آپ کے سامنے ابھی کچھ باتیں ہو چکی ہیں کہ اصل میں جو اس وقت جو دنیا کی گورنمنٹ چل رہی ہے، جس کو آپ گلوبل گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں، وہ دراصل نہ امریکہ چلا رہا ہے نہ یورپ چلا رہا ہے، یہ ملٹی نیشنلز ہیں جو چلا رہے ہیں، اور ملٹی نیشنلز میں سب سے بڑے اور سب سے پاورفل جو ہیں بینکرز ہیں۔ ہر بہرحال تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر یہ نئے عہد کا شوشہ چھوڑا گیا، اور کئی لوگ جو ہیں وہ وقت سے پہلے سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹوں سے واپس چلے آئے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ ایک، جیسا کہ اسماعیل قریشی صاحب نے کہا، ایک بالکل ہی گیا گزرا بینک، یونائٹڈ بینک، نیشنلائزڈ بینک، جس کے اوپر عملہ حکومت کا، ان کے ذریعے سے ایک نظر ثانی کی درخواست کرائی گئی کہ صاحب یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا یہ صحیح نہیں ہے اور اس کو ریکال کیا جائے۔ اچھا، نظر ثانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ اپیل نہیں ہوتی۔ اپیل میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چھوٹی عدالت سے بڑی عدالت کے پاس جاتے ہیں اور وہاں تو ساری باتیں سنی جا سکتی ہیں، لیکن نظر ثانی جو ہے وہ وہی عدالت کرتی ہے کہ جس کا فیصلہ ہو، وہ کوئی بڑی عدالت نہیں کرتی۔ اور اگر وہ جج اس وقت موجود ہوں جنہوں نے فیصلہ دیا ہے تو وہ نظر ثانی کے لیے معاملہ انہی ججوں کے پاس رکھا جاتا ہے، دوسرے جج بھی نہیں بیٹھتے اس میں۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ خلیل الرحمان خان وہاں نہیں، محمود غازی پہلے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر ہو گئے، پھر کیبنٹ کے ممبر ہو گئے، منسٹر ہو گئے، وہ وہاں نہیں۔ اب وہاں پر جو بینچ تھی اس میں صرف تقی عثمانی ایک ایسے جج تھے، عالم جج جو کہ وہاں موجود تھے، باقی اور منیر شیخ، دو جج وہاں پر ایسے موجود تھے جو کہ اس بینچ میں تھے، باقی تین جج وہاں موجود نہیں تھے۔ اب وہاں پر جو درخواست دی گئی اس کے متعلق غلط فہمی ہے، غلط فہمی میں آپ کے سامنے دور کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں درخواست جو دی گئی وہ دراصل ریویو کی نظر ثانی کی درخواست تھی، اور اس کے ساتھ میں ایک منسلک درخواست تھی اسٹے کی، کہ یہ جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کو میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو اس وقت تک کیا کام ہوا تھا؟ اس وقت تک شیخ ریاض چیف جسٹس ہو گئے تھے، اور جو اخبارات میں ہم نے دیکھا تو انہوں نے بڑی باتیں کی کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں، آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو یاد ہوگا شاید، یہی ہم تو مسلمان ہیں، ہم اس فیصلے کو کیسے ریکال کر سکتے ہیں، اور ہم تو زیادہ سے زیادہ تھوڑا وقت آپ کو دے سکتے ہیں، تو ہم آپ کو 1 سال کا وقت دے رہے ہیں۔ اب اگر یہ بات تھی، آپ 1 سال کا وقت ان کو دینا بھی چاہتے تھے، حالانکہ کوئی جواز نہیں تھا دینے کا، تو آپ جو ریویو کی درخواست تھی اس کو تو خارج کر دیتے، وہ خارج نہیں کی، اس کو وہاں رکھا کہ اس کو آگے کام میں لیا جائے گا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ 1 سال کی مدت بڑھائی، ابھی مدت وہ پوری نہیں ہوئی کہ وہ ریویو کی درخواست پھر کھڑی ہوئی، کیونکہ نیا سال شروع ہوتا ہے 1 جولائی سے، 1 جولائی آنے سے پہلے وہ پھر کھڑی ہوئی۔ اس مرتبہ وہ جس کو کہتے ہیں ساری چیزیں
بالکل سامنے آ گئے کہ جی ریویو کریں اب. انہوں نے مشکل سے 3 4 5 سنوائی کے اندر وہ کام جو کہ اتنی محنت سے ہوا تھا اس کو ریویو کیا اور یہ کہا کہ یہ فیصلے صحیح نہیں ہیں، نہ سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے، نہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ صحیح ہے، اور ہم اس کیس کو واپس بھیجتے ہیں. ارے بھائی، اگر تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ صحیح نہیں تھا تو آپ اپنا فیصلہ دیتے اور اس فیصلے کو رد کر دیتے. لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس کو واپس بھیجیں گے، وہاں کبھی سنوائی ہو نہ ہو، اور اگر ہو بھی گئی اور انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ لوگوں کے حق میں کر دیا، اسلامی قوانین کے حق میں کر دیا، اس کی اپیل ہو جائے گی، پھر وہ 10 سال پڑی رہے گی. تو یعنی ٹیکٹکس جو تھے اس کے یہ تھے. اب یہاں پر میں جو اس بینچ کے ججز تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا اس کے متعلق کچھ بتانا چاہوں گا. اس کی وجہ، کسی بھی عدالت کے فیصلے میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک چیز تو یہ کہ وہ فیصلہ کیا ہے. فیصلہ تو وہ بالکل 0 + 0 + 0 = 0. فیصلہ تو یہ ہے، فیصلے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر فیصلے کی حیثیت نہ بھی ہو اور وہ فیصلہ دیانتدارانہ ہو تو وہ غلط بھی ہے تو صحیح ہوتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے نا. بعض مرتبہ ایسے لوگ پھانسی ٹنگ جاتے ہیں جن کو نہیں ٹنگنا چاہیے، لیکن اگر تو دیانتداری سے فیصلہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ پاک کی یہی مرضی تھی، ہو گیا. تو فیصلہ تو کچھ نہیں ہے. اب وہ لوگ کون تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 2 علماء انٹروڈیوس کیے گئے. ہاں، وہ جو 2 جج رہ گئے تھے ابتدائی بینچ میں سے، اس میں سے منیر شیخ تو کیونکہ سپریم کورٹ کے ریگولر جج تھے، ان کے ساتھ تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا کہ وہ یہ کیس نہیں سن سکتے. حالانکہ مفتی صاحب نے بھی ایک بہت بڑی غلطی کی، اور وہ یہ کی کہ انہوں نے بھی پی سی او کا حلف لے لیا. ان کو لینا نہیں چاہیے تھا. بہرحال انہوں نے یہ لے لیا تھا اور انہوں نے 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی تھی. وہ بھی ان کے لیے کافی نہیں تھا. جس وقت کے نظر ثانی کی درخواست بذات خود سنوائی کے لیے آئی تو مفتی عثمانی صاحب انہیں قبول نہیں تھے، انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، اور ان کے بجائے 2 علماء جج لیے گئے. ایک تو ڈاکٹر خالد محمود اور دوسرے رشید احمد جالندری. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کبھی کسی نے سنا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی عالم ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ بھائی اگر آپ نے کسی عالم کو سپریم کورٹ میں لینا ہے تو اس کا کچھ تو اسٹیچر ہونا چاہیے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ دینے کے بعد، نظر ثانی کا فیصلہ دینے کے بعد اور کیس کو واپس پھینکنے کے بعد ان دونوں علماء کے متعلق کبھی تذکرہ بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ یہ بھی سپریم کورٹ کی اپیلیٹ بینچ کے جج ہیں، کیونکہ ان کا تو کام ہی یہی تھا. جو ان سے کام لینا تھا سو لے لیا. اب تو وہ بینچ بھی فعال نہیں ہے، اب تو کچھ بھی فعال نہیں. اچھا، یہ 2 آدمی تو یہ تھے. اب رہ گئے 3 آدمی. منیر شیخ صاحب جنہوں نے ابتدائی فیصلے میں کانکر کیا تھا دیگر فیصلوں کے ساتھ میں، انہوں نے نظر ثانی کے فیصلے میں اپنا ایک پیراگراف کا بھی نوٹ نہیں لکھا کہ جی مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے وہ غلط فیصلہ کیسے دے دیا. ایک پیراگراف کا نوٹ بھی نہیں ہے ان کا. چلے منیر صاحب کا یہ ہوا. دوسرے 2 جج رہ گئے. ایک صاحب تو وہ تھے فاروق صاحب،